گزشتہ کئی نشستوں سے اللہ کا ذکر کرنے کی چل رہی تھی کہ جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت انہیں کن کن نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی میں سے کچھ باتیں 10 منٹ 5 منٹ بس آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ یعنی جیسے انسان قبرستان میں چلا جاتا ہے تو ذکر نہیں کر پاتا ہے اور جب تک زندہ رہتا ہے تو ذکر کرتا رہتا ہے، تو جو زندہ ہے انہوں نے اپنے گھر کو آباد ذکر سے کر رکھا ہے، اور جو سمجھ لیں زندہ رہ کر بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہے انہوں نے اپنے گھر کو اور خود کو قبرستان کے جیسا بنا رکھا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کریمہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے منور رکھیں اور اپنے قلب کو بھی اللہ کے ذکر سے شاد و آباد رکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واضح ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہی حقیقت میں زندہ ہے، لطف زندگی اسی کو حاصل ہے کہ ذکر کر کر دل زندہ رہتا ہے اور وہ شیطان کے وسوسوں اور مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ شیطان کا گھر ہو جایا کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں رب کا ذکر نہ ہو وہ دل بھی شیطان کا گھر ہو جایا کرتا ہے۔ نتیجتاً وہ اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کر کے پرسکون زندگی بسر کرتا ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل رہا وہ مردہ ہے، اس کا قلب مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ مردہ قلب وساوس شیطانی کا مرکز بن جاتا ہے، بس یہ شخص بدکاریوں اور برائیوں کے دلدل میں پھنس کر ساری زندگی تڑپ تڑپ کر ہی گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دل کو اپنے ذکر سے آباد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اسی طرح وہی گھر آباد ہے جس میں بسنے والے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہوں۔ ایسے گھر میں ذکر الہی کا ایک نور نظر آتا ہے، برکت نظر آتی ہے، اس گھر والوں میں باہمی الفت و محبت ہوتی ہے، ان کے دن بارونق اور راتیں پرسکون ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ گھر قبرستان ہے جس میں لوگ تو ہوں لیکن وہ کبھی اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوں۔ قبرستان کی طرح اس گھر میں بلیات کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اس میں رہنے والے طرح طرح کے آفات میں، امراض میں، پریشانیوں میں اور الجھنوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہاں ہر وقت لڑائی جھگڑوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک چہار دیواری میں بسنے والے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ ایسے گھروں پر ایک پھٹکار ہوتی ہے جس کے سبب اس میں رہنے والوں کو نہ دن میں چین ہوتا ہے، نہ رات میں سکون ہوتا ہے، نہ ان کے رزق میں وسعتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں کتنی نحوستیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب مسجد میں فرائض ادا کر لیں تو سنتیں اپنے گھروں میں آ کر پڑھا کریں، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے گھر اللہ کے ذکر سے آباد رہیں گے۔ اور یہی طریقہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ آقا نے فرمایا فرائض مسجد میں ادا کرو، نوافل گھر میں پڑھو، سنت گھر میں پڑھو۔ تو آخری باتیں میں آپ کو بتا کر رخصت ہو جاؤں گا۔ صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، آقا فرماتے ہیں اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ تو یعنی جب آپ نماز مسجد میں جائیں نماز پڑھنے
جیسے آپ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو سنت موقدہ جو ہے فرض کی پہلے کی 4 سنتیں وہ اپنے گھر میں پڑھ کے جائیں اور باقی فرض نماز مسجد میں ادا کریں، باقی پھر 4 رکعت آ کر آپ اپنے گھر میں ادا کر لیں، یہی بہتر طریقہ ہے۔ گھروں میں مرد نوافل وغیرہ پڑھتے رہا کریں، گھر سے سنتیں پڑھ کر مسجد جایا کریں، عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں، صبح و شام تلاوت قرآن کی جائے، آنے جانے والے ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں، غرضے کی کسی نہ کسی نوعیت کا ذکر گھروں میں ہوتا رہے، ورنہ تو اس گھر اس قبرستان میں کوئی فرق باقی نہ رہے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔